ہمارے علاقوں کے جو جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے، وہاں پہ جو ان کے مویشی مر جاتے ہیں، ان کی خود اپنی جانیں وہ بیچارے گنوا بیٹھتے ہیں، وہ کم از کم ہم ان کو بچا سکیں سر۔ آئی ایم گریٹفل کہ آپ نے مجھے ایکسٹرا ٹائم دیا۔ آئی ایم ریئلی تھینکفل سر۔ صلاح الدین صاحب جی۔ شکریہ جناب چیئرمین۔ مالی سال 2020 اور 21 کے لیے حکومت کی طرف سے پیش کردہ بجٹ پر بات کرنے کے لیے آپ نے مجھے موقع دیا۔ جناب اسپیکر، یہ بجٹ ایک خطیر رقم پر مشتمل ہے کہ جس میں ایف پی آر کے کلیکشن، قرضوں کی ادائیگی، اس کا خسارہ، اور خاص طور پر میں یہاں ذکر کروں گا آئندہ سال کے لیے شرح نمو جی ڈی پی کا خاص طور پہ میں ذکر کروں گا، کیونکہ بہت سارے اعداد و شمار یہاں جب حکومت کی طرف سے مقررین نے تقریر کی، انہوں نے بیان کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن کی طرف سے تقریر کی گئی انہوں نے بھی ان اعداد و شمار پہ بات کی، اور عموماً یہی کہا جاتا ہے کہ یہ اعداد و شمار ایک گورکھ دھندا ہے، اور حکومت عموماً اپنے پیش کردہ بجٹ کا دفاع کرتی ہے اور اپوزیشن اس پر سخت تنقید بھی کرتی ہے، اور وہ تنقید ایک جمہوری ماحول کے لیے، ایک جمہوری ایوان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے نتیجے میں کچھ اچھے نتائج ہم اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو، اپنی عوام کو دے سکتے ہیں۔ وہ ایک بہت ہی پرامن اور ایک یقینی قسم کے ماحول میں پنپتی ہے، پھلتی پھولتی ہے۔ یہ جو بجٹ سال ہے، اس کے دوران جو ہماری معیشت کو نقصان پہنچا، اس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یا وجہ یہ کورونا وبا ہے۔ 6 مہینے سے اس کا سلسلہ جاری ہے دنیا میں، اور 3 مہینے سے کم و بیش پاکستان میں بھی پہلے 2 مہینے میں لاک ڈاؤن رہا، اور پھر جب لاک ڈاؤن کھول دیا گیا تو ایک بے یقینی کی سی کیفیت رہی۔ ہمارے ملک میں 2 موقف، 2 سوچ، 2 رائے سامنے آئی۔ وفاقی حکومت کی طرف سے سخت کرفیو کی طرح لگائے جانے والے لاک ڈاؤن کے لیے یہی کہا گیا کہ اس سے ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، اس سے غریب آدمی بھوک سے مارا جائے گا، جبکہ 3 صوبائی حکومتوں نے بھی اس بات سے اتفاق کیا، لیکن ایک صوبائی حکومت پہلے دن سے لے کے آج تک اس بات پر بضد ہے کہ کورونا سے ایک ہی صورت میں نمٹا جا سکتا ہے کہ مکمل طور پر پورے ملک میں لاک ڈاؤن کر دیا جائے۔ دونوں رائے قابل احترام ہیں، اور یقیناً یہ پاکستان کی عوام کے حق میں، ان کی محبت میں، ان کی ہمدردی میں، اس پاکستان کے بھلے کے لیے یہ دونوں رائے سامنے رکھی گئی ہے، لیکن اس کے مضمرات کو بھی سمجھنا ہوگا۔ جناب اسپیکر، یاد رکھیے گا، آج ہمارے سامنے پوری دنیا کی جو صورتحال آ رہی ہے، پوری دنیا میں اس وقت کئی لاکھ افراد کورونا کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں، 1 کروڑ کے لگ بھگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں، اور جو ماہرین پیشن گوئی کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ
आइंदा चंद महीनों में कमोबेश 2 अरब के करीब पूरी दुनिया के इंसान इससे मुतासिर होंगे। हमारे वफाकी वजीर ने भी पाकिस्तान के अदाद शुमार पेश किए। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 1.5 लाख के करीब अफराद कोरोना से मुतासिर है और तकरीबन 3,000 के करीब अफराद इससे हलाक हो चुके हैं। याद रखिएगा कि अब कोरोना की वजह से पूरी दुनिया के सामने जो सूरत हाल आई है, हम कोरोना से बच नहीं सकते हैं, कोई नहीं बच सकता। इस कोरोना के साथ अब हमें जीना होगा, इस कोरोना के साथ जीना होगा। कोई बता दे कि अगले चंद हफ्तों में, चंद महीनों में, चंद सालों में अगर इस कोरोना से जान छूट सकती है तो फिर हम अपने अंदाजे आइंदा के अहदाफ उसको सामने रख के बना लें। नहीं, उससे जान नहीं छूटेगी। जब तक दुनिया में एक भी मरीज कोरोना का मौजूद है, दुनिया को कोरोना से खतरा मौजूद रहेगा। तो इसलिए हमें यह जहन में रखना चाहिए कि अब इस कोरोना के साथ हमें जीना होगा, लेकिन पूरी एहतियात के साथ, पूरी एसओपीज के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, एक ऐसी कौम की जिम्मेदारी निभाते हुए कि जहां हमारी सेहत का निजाम बहुत कमजोर है, कि जहां हमारी मईशत कर्जों तले दबी हुई है और हमें दोनों को संभालना है, दोनों को बचाना है। अपने लोगों की जानों माल को भी बचाना है, अपनी मईशत को भी बचाना है। इसलिए कि जनाब स्पीकर, हुकूमत पर जो सबसे बड़ी, रियासत पर बल्कि जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है वो अपनी अवाम की जान और माल की हिफाजत, और उसमें सबसे पहले उनकी सेहत, उनकी जिंदगी जिम्मेदारी होती है। पाकिस्तान की हुकूमत और हमारे सूबे की भी हुकूमत जो इकदाम कर रही है कोरोना से निपटने के लिए, बेशक हम उनके साथ हैं। वो जो इकदाम करते हैं हम उनको सपोर्ट करते हैं। हमने पहले रोज से ही हमारी सूबाई हुकूमत ने कोरोना के हवाले से जो जो इकदाम किए, हमने मुकम्मल उनकी सपोर्ट की, उसकी तारीफ की। बावजूद इसके कि कराची, हैदराबाद के लोग लॉकडाउन की वजह से मुफलिसी का शिकार हुए, भूख का शिकार हुए, अफलास का शिकार हुए, लेकिन हमने फिर भी उसकी हिमायत की, इसलिए कि हम समझते हैं कि कोरोना कितनी बड़ी वबा है और इससे किस तरह से निपटा जा सकता है। जनाबे स्पीकर, अब यहां जिक्र किया गया इतनी बेरोजगारी हो गई, इतनी गुर्बत बढ़ गई, इतना नुकसान हो गया। ये तो होना है। ये जो हुकूमत ने अपने अहदाफ आइंदा बजट की तजावीज में रखे हैं, शायद हुकूमत कहती है कि 100% हम इस पर कामयाब होंगे, और होना भी चाहिए। अल्लाह ताला इस वबा से बचाए, इन आफात से बचाए। लेकिन अगर पूरी दुनिया में जिस तरह से बताया जा रहा है कि वबा फैलेगी और पाकिस्तान भी उसका शिकार होगा, तो शायद यह हदाफ हासिल ना हो सके। तो इसलिए हमें हकीकत पसंद होना चाहिए, और हकीकत पसंदी यही है कि आज के हालात में हमें किसी ना किसी तरह से अपनी कौम को, अपने मुल्क को, अपनी अवाम को, अपने गरीबों को, इन सबको बचाना है, और उसके साथ साथ इस पाकिस्तान की मईशत को बचाना है, इस पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। जनाब स्पीकर, चूंकि थोड़ी देर बाद आप कह देंगे कि आपके पास वक्त कम है, तो मैं अपनी बात को भी थोड़ा सा जल्दी से आगे बढ़ाता हूं, खासतौर पर बजट के से आगे बढ़ता हूं। एक और चीज कही जाती है कि अवाम एहतियात नहीं कर रहे, हमारी कोई बात नहीं मान रहा। सूबाई हुकूमत कहती है वफाकी हुकूमत हमारी बात नहीं मान रही है।
ہم مکمل لاک ڈاؤن چاہتے ہیں. یہ ہماری بات کو سیریس نہیں لے رہے. سیریس لینا چاہیے, سب کو سیریس لینا چاہیے, عوام کو بھی سیریس لینا, لیکن یہ جانا جائے کہ سندھ کا صوبائی وزیر اعلیٰ کیا کورونا لاک ڈاؤن کے دوران خود سیریس تھا؟ آپ یقین مانیے کورونا سے جتنی اموات اس دوران ہوئیں, ان کے مرنے والوں کو منگو پیر کی پہاڑی کے پیچھے لے جا کے پھینکا گیا. ان کے گھر والوں کو ان کی شکل بھی نہیں دکھائی گئی. اور جب وزیر اعلیٰ کے اپنے رشتہ دار کا انتقال ہوا, ایک وزیر کا انتقال ہوا, اللہ ان دونوں کو کی مغفرت فرمائے, جنت الفردوس میں جگہ دے. لیکن میں وزیر اعلیٰ کے بیہیویئر کی بتا رہا ہوں, ان کے رویے کی بتا رہا ہوں کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے میں معافی مانگتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں محدود ہو جائیں, احتیاط کریں, اور دوسری طرف ان میتوں میں ہزاروں لوگوں کے ساتھ شرکت کرتے. کیسے لوگ مانیں گے بھائی آپ کی بات؟ آپ کی رٹ کیسے قائم ہوگی صوبے کے اندر؟ آپ کے تو عمل اور آپ کی بات میں تو تضاد ہے. آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ اپنے گھروں میں رہیں, آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ مجمع جمع نہ کریں, اور دوسری طرف آپ خود میتوں میں شریک ہوتے ہیں, آپ خود ہجوم میں جاتے ہیں, آپ خود رش لگاتے ہیں. یہ تو ایک دوہرا رویہ ہے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. میں نے بتایا کہ ہم بالکل سیریس ہیں, ہم بالکل سنجیدہ ہیں, ہم اپنی حکومتوں کے ساتھ ہیں, ہم ان کی مخالفت نہیں کر رہے, ہم ان کی تائید و حمایت کر رہے ہیں کہ وہ جو بہتر سمجھتے ہیں عوام کے حق میں. آپ امریکہ کی مثال دیتے ہیں, آپ کینیڈا کی مثال دیتے ہیں, آپ جرمن کی, برطانیہ کی, آپ اٹلی کی, اسپین کی, آپ جاپان کی مثال دیتے ہیں. آپ نے کیا ان ملکوں کی طرح جن لوگوں کو وہاں کوارنٹین لاک ڈاؤن میں گھروں میں رہنے کے لیے کہا گیا تھا, کیا ان لوگوں کو فی کس پیسے پہنچائے؟ کچھ بھی نہیں پہنچایا. $2,000 فی کس کینیڈا نے پہنچائے. اسی طرح ہزاروں ڈالر برطانیہ نے, اسی طرح جرمنی نے, اسپین, اٹلی, سب نے, سویڈن نے, سب نے پوچھا ہے. آپ نے تو پلٹ کے پوچھا ہی نہیں, صرف ایک اعلان کر دیا کہ لاک ڈاؤن, اس کے بعد پلٹ کے نہیں پوچھا کہ عوام کی کیسے خیال رکھا جائے گا. تو یہ ایک بدقسمتی ہے کہ ہمارے حکمران کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. بہرحال میں آگے بات کروں گا اور بہت ہی ضروری. آج تیسرا روز ہے اس ایوان میں بجٹ پر گفتگو ہوتے ہوئے, اور تقریباً اپوزیشن کی طرف سے جتنے بھی لوگوں نے یہاں تقریر کی, ہمارے کلیگ نے تقریر کی, ان سب نے اٹھارہویں ترمیم پر بات کی. 18ویں ترمیم, یہ 18ویں ترمیم ہے کیا؟ شاید آپ میں سے بہت سے ایسے ممبر ہوں جب 2010 میں یہ 18ویں ترمیم منظور ہوئی تھی تو اس وقت کی اسمبلی میں بھی موجود ہوں, اور میں بھی اس وقت کی اسمبلی میں موجود تھا جب یہ 18ویں ترمیم منظور ہوئی تھی. اور ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ وفاق سے زیادہ اختیارات لے کے صوبوں کو دیے جائیں. اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ صوبوں کے اندر ہم آپس میں لڑتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں. اگر وفاق سے یہ وسائل مل گئے تو ہم آپس میں لڑیں گے نہیں, ہم آپس میں بہت پیار محبت کے ساتھ رہیں گے. ہمیں انہی ڈیسک پہ آ کے اس وقت کی حکومتی ارکان نے اسی طرح سے بریف کیا, اور ہم بھی بہت سادہ تھے کہ ان کی باتوں پہ یقین کیا. اور 18ویں ترمیم پہ مجھ سمیت میرے دیگر ساتھیوں نے, پوری پارٹی نے, ہم نے ان کی منظوری میں ووٹ دیا. 100 سے زیادہ ترمیم ہوئی تھی 18ویں ترمیم. 18ویں ترمیم چند ایک
ترامیم نہیں ہے, 100 سے زیادہ اس میں ترامیم شامل ہیں. اور ان ترامیم کے ذریعے صوبوں کو بااختیار بنانا تھا کہ تاکہ صوبے اپنی عوام کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں. صوبے عوام کے اندر, اپنے صوبے کے اندر زیادہ سے زیادہ ترقیاتی کام کروا سکیں. صوبے عوام کی فلاح و بہبود کے اوپر زیادہ سے زیادہ توجہ دے سکے. لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ خدا کی قسم میں آج سمجھتا ہوں کہ ہم گناہگار ہیں اس وقت کے کہ اس 18ویں ترمیم پہ ہم نے اس کی حمایت کی تھی. ہم گناہگار ہیں. 18ویں ترمیم کے ذریعے ہم نے صوبے کے چیف منسٹر کو صوبے کا بادشاہ بنانے کی تو حمایت نہیں کی تھی کہ صوبے کو اگر اختیارات مل جائے وفاق سے تو صوبے کا چیف ایگزیکٹو بادشاہ بن جائے. وہ چاہے وہ کہے کہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں, انڈا دوں کہ بچہ دوں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. پھر ان کو اپنے عمل سے ثابت کرنا چاہیے تھا. ہم نے تو اپنا بھرپور کردار ادا کیا کہ صوبے کی عوام کی محرومیاں دور ہوں, صوبے کی عوام کی تکلیف دور ہو, صوبے کے اندر ترقیاتی کام ہو, صوبے کے اندر خوشحالی آئے جس کا انتظار ایک عرصے سے کیا جا رہا تھا. لیکن بدقسمتی دیکھیے 18ویں ترمیم کے بعد NFC ایوارڈ میں بے انتہا خربوں روپیہ ملنے کے باوجود سندھ جیسا صوبہ. صلاح الدین صاحب آپ کا ٹائم جو ہے اوور ہو رہا ہے تو کائنڈلی آپ وائنڈ اپ نہیں, کریں. میں نے تو پہلے کہا کہ اپنی بات کو آگے بڑھاؤں جلدی سے, لیکن یہ بہت ضروری ہے بات. 18ویں ترمیم, چونکہ 18ویں ترمیم کی منظوری کے وائنڈ وقت اپ پلیز, میں خود اس وائنڈ اپ ایوان کا حصہ تھا. آج میرے جو جذبات ہیں اس کے اوپر, ہم تو ساتھ تھے آپ کے بھائی, ہم تو چاہتے تھے کہ صوبے میں اچھے کام ہوں. کل یہاں ایک تقریر ہوئی, صوبے کی حکمراں جماعت کے لیڈر کی طرف سے بہت سی باتیں کی گئی. میں ان کے لیے صرف, پہلے بھی میرے منہ سے ان کا نام نکل گیا تو بڑی باتیں ہوئی, میں اب نام نہیں لوں گا, لیکن ایک شعر ضرور پڑھوں گا. ہیں کواکب کچھ, نظر آتے ہیں کچھ, دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا. یہ معصوم سی صورت بنا کے, یہ بڑے بڑے اچھے جملے بول کے, یہ پوز کر کے کہ بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, کہ جمہوریت میں بہت یقین رکھتے ہیں. خدا کے واسطے آپ جب وفاقی حکومت کے پیش کردہ بجٹ پر, اس کی کارکردگی پر نکتہ چینی کر رہے تھے, تھوڑا سا پلٹ کے صوبہ سندھ کی طرف بھی دیکھ لیتے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. ہزاروں ارب روپے, خربوں روپے ملے. کیا وہاں تعلیم کا نظام بہتر ہو گیا؟ کیا وہاں صحت کا نظام بہتر ہو گیا؟ کیا وہاں لوگوں کو پینے کا صاف پانی ملنے لگا؟ کیا وہاں سیوریج کا نظام بہتر ہو گیا؟ کیا وہاں مواصلات کا نظام اچھا ہو گیا؟ نہیں جناب اسپیکر, آج بھی جا کے دیکھ لیجئے. آج کا دن میں کوئی پرانی بات نہیں کر رہا, میرا حیدرآباد شہر پچھلے 10 سالوں سے 1 روپیہ اسے کوئی ترقیاتی نہیں فنڈ ملا. وہ حیدرآباد شہر آج اس کا 40% شہر کا حصہ 40% وہ سیوریج کے پانی میں ٹخنوں تک, گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے ذمہ دار؟ یا بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, کیا پتہ نہیں ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے آپ کی حکومت کے اوپر, آپ کے وزراء کے اوپر, آپ کی قیادت کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں کرپشن کے. یہ جو خربوں روپیہ آپ نے دیے نا, وفاقی حکومت نے NFC ایوارڈ سے خربوں روپیہ دیا, سندھ کی عوام پہ نہیں لگا. نہ کراچی میں رہنے والے پر, نہ حیدرآباد میں رہنے والے پر, نہ گھوٹکی میں رہنے والے پر, نہ شکارپور میں رہنے والے, نہ لاڑکانہ میں رہنے والے پر, کسی پہ نہیں لگا. یہ سارا پیسہ ان کی جیبوں میں چلا گیا. یہ جو خربوں کورونا کے دوران, آپ یقین مانیے ہم سب نے اپنے عوام کو سنبھالا, لیکن میں بڑا تعجب میں رہا
کہ کہتے ہیں ہم خربوں کی پراپرٹی کے اثاثے کے مالک. میں سوچ رہا تھا ان کے پاس خربوں روپیہ ہے تو اس کا چند ارب روپیہ ان کا زکوٰۃ بھی بنتی ہوگی. کسی ایک سیاسی لیڈر کو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ نکلے اس موقع کے اوپر جو اتنی عوام کی ہمدردی کی بات کرتے، ان کی ہمدردی میں ان کی دکھ کا اظہار کر رہے تھے، وہ بتائیں کہ انہوں نے نکل کے خود اپنی جیب سے کتنا عوام کی امداد کی، کتنی امداد کی. یہ تو ملک کے خزانے کو بھی لوٹتے ہیں. اور جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ زکوٰۃ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ بھی نہیں دیتے ہیں بھائی. تو جناب اسپیکر، ایک تو یہ چیز تھی 18ویں ترمیم کہ ہم چاہتے ہیں مکمل طور پہ نہیں، اس میں کچھ ترمیم ہونی چاہیے. جو چیف منسٹر کو جو ایک بہت وسیع اختیارات مل گئے، ان اختیارات میں کمی آنی چاہیے. کوئی ایسا ٹول ضرور ہونا چاہیے اس میں کہ جو پیسہ ڈیولوشن آف پاور تھا نا، وہ اختیارات کی نیچے تک منتقلی تھی، وفاق سے نکل کے وہ اختیارات صوبے میں جا کے کیوں رک گئے؟ وہ ڈسٹرکٹ تک کیوں نہیں گئے؟ وہ یو سی تک کیوں نہیں گئے؟ وہ صرف صوبے میں رک گئے. یہ بڑی زیادتی تھی. تو ہم چاہتے ہیں اس میں کچھ ترمیم ہو. اسی طرح سے ایک اور چیز ہے، پچھلے دنوں ہمارے چیف منسٹر سندھ کے بڑے چیخ اٹھے، اچانک ان کے پیٹ میں درد ہوا کہ سندھ سے باہر کے لوگوں نے سندھ کا ڈومیسائل بنایا ہے اور اس کی تحقیقات کرنے کے لیے اپنے بورڈ آف ریونیو کے ایک سینئر ممبر کی کمیٹی بنائی کہ وہ 1 ہفتے میں اس کی رپورٹ دے. کتنا بڑا مذاق ہے کہ بھائی اگر سندھ میں جعلی ڈومیسائل بن رہے تھے، سندھ سے باہر کے لوگ نوکریاں حاصل کر رہے تھے، تو پھر یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ کون بنا رہا تھا کہ جعلی ڈومیسائل؟ آپ کے لگائے ہوئے ڈپٹی کمشنر بنا رہے تھے. اور یہ بات پہلی مرتبہ سامنے نہیں ہوئی. پچھلے 5 سال سے ایم کیو ایم سندھ کی اسمبلی میں اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ کراچی حیدرآباد میں جعلی ڈومیسائل بن رہے ہیں. کراچی حیدرآباد کے نوجوانوں کو ان جعلی ڈومیسائل بنا کے ان کو نوکریوں سے محروم کیا جا رہا ہے. یہ ہمارا حق ہے کہ ہم وہ حق نہیں مانگے؟ کیا اس لیے ہم نے اس 18ویں ترمیم کی حمایت کی تھی؟ نہیں جناب اسپیکر، یہ اب دوہرا معیار نہیں چلے گا. اب ہم واضح طور پہ کہتے ہیں کہ تمام جو جعلی ڈومیسائل سندھ میں بنے، خواہ وہ سندھ سے باہر والے کے ہوں یا پھر ڈسٹرکٹ وائز کوئی غلط ڈومیسائل بنے ہیں اور غلط نوکریاں دی گئی ہیں، ان سب کی تحقیقات ہونی چاہیے اور سپریم کورٹ کے کسی جج کے ذریعے، جوڈیشل کمیٹی کے ذریعے اس کی تحقیقات. اس لیے کہ یہ ایک انسانی مسئلہ ہے. اس حکومت نے کوٹا سسٹم لگا کے پچھلے 40-50 سال کے دوران ایک بہت بڑی تعداد، لاکھوں کروڑوں میں نوجوانوں کی تعداد ہے، ان کا مستقبل تاریخ کر دیا. جناب اسپیکر انہیں تعلیم سے محروم رکھا، انہیں روزگار سے محروم رکھا، انہیں ان شہروں میں رہنے والوں کو ترقیاتی فنڈ. یہاں بات کی گئی کہ عمران خان نے 15 کروڑ روپے رکھے ہیں اپنے ایم ایل اے کو دینے کے لیے. مجھے تو نہیں پتا بھائی وہ کون سے 15 کروڑ ہے، مجھے نہیں پتا. آپ یقین مانیے، میں نے جیسے بتایا میں پچھلے ایوان میں بھی رہا ہوں، یہ اسمبلی کی جو راہداریاں تھیں، ان راہداریوں میں میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے نوکریاں بکتی تھی. یہاں پر میں نے دیکھا ہے ان راہداریوں میں کس طرح سے لوگ ڈیولپمنٹ فنڈ کے وہ لیٹر لے کے جاتے تھے. میں نے دیکھا ہے. پچھلے 2 سال ہو گئے پارلیمانی میٹنگ میں جب ہم عمران خان سے کہتے ہیں نا، میں ہی نہیں پی ٹی آئی کے ممبر بھی، کہ خان صاحب ہم بہت بے روزگار لوگ ہیں، کچھ نوکریاں کچھ 1-2 گریڈ کی دے دیں. خان صاحب نے کہا نہیں، جتنی نوکری دی جائے گی میرٹ پہ دی جائے گی. فنڈز کے حوالے سے کہا گیا، بولا نہیں، جہاں جہاں پسماندگی ہوگی، جہاں پسماندگی ہوگی ان حصوں کو، ان علاقوں کو ٹارگیٹ کیا جائے گا. ہاں یہ ان علاقوں کو جس میں کہ بنیادی طور پر تو
یہ ترقیاتی کام کرانے کی کس کے ذمہ داری تھی؟ صوبائی حکومت کی Thank you, thank you, وفاقی بھائی۔ حکومت کی تو Thank you۔ ذمہ داری نہیں. جناب جی، چیئرمین سانحہ تھوڑی سی ایک منٹ میں وائنڈ اپ کریں. کی تھی ذمہ داری صوبائی حکومت کی تھی نا. 18ویں ترمیم ہو چکی ہے وائنڈ نا. آخری میں ایک ٹھیک منٹ ہے آپ کے ٹھیک. پاس ہی. وفاقی حکومت کی ضرورت تھی. ہم کیوں آئے وزیر اعظم سے کیوں کہیں کہ جناب آپ نوکری دے دیں اگر آپ میرٹ کے اوپر نوکری وہاں دے رہے ہوتے لوگوں کو. ہم کیوں بولیں کہ آپ فنڈ دے دیں ہمارے علاقوں میں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, سیوریج کا نظام ٹوٹا ہوا ہے, نالیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں مل رہا. ہم کیوں آئے؟ بنیادی طور پر اس لیے کہ صوبائی حکومت نے جو اس کی ذمہ داری تھی وہ پوری نہیں کی. اور آخری میں ایک بات میں صرف ایک بات کہوں گا کہ جہاں پر جو وفاقی ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا مسئلہ ہے, میں بالکل اس کی تائید کرتا ہوں کہ وفاقی حکومت کہیں سے بھی پیسے نکالے. یہ ملازمین جو وفاقی ملازمین ہیں پورے سال انتظار کرتے ہیں کہ جب بجٹ ہوگا تو ہماری تنخواہوں میں کچھ اضافہ ہوگا, کیونکہ مہنگائی بڑھ رہی ہے. تھینک یو. تو اس تجویز کو شامل کریں, جی. فائنانس بل کے ذریعے شامل. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. جی ثانیہ اللہ ٹوانہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم.